الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فضلني على الأنبياء وفضل أمتي على الأمم. رواه الإمام الترمذي. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں نبوت کی ضرورت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جن میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ پر ایمان لانا فرض ہے. صرف خدا کو ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا. سارے نبیوں پر ایمان ضروری. ہم سارے نبیوں کو مانتے، کسی نبی کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ایک نبی کو بھی نہیں مانا مسلمان نے. قرآن مجید میں ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. لیکن اسلام ایک ایسا دھرم ہے کہ وہ سارے نبیوں کی رسپیکٹ کو ضروری قرار دیتا ہے. سارے نبیوں، یہاں تک کہ بات تو آگے چل کے آنے والی ابھی سے کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک ارشاد ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے کسی نبی کو گالی دی اس کو قتل. کسی نبی، یہ نہیں کہ مجھے ہی، بلکہ کسی بھی نبی کو اگر گالی دی تو اس کا حکم قتل. تو ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن سمجھنا پڑے گا ہمیں. سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ سارے انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. وہ سارے معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. یہ سب باتیں سارے نبیوں کے اندر ہے کہ وہ ایک تو انسان تھے، اور انسانوں میں اعلیٰ درجے کے انسان تھے، اور دوسرے نمبر پہ وہ معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا.
ہو ہی نہیں سکتا تھا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ ہی نہیں رکھا، وہ معصوم تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو آپ کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ صرف نبی اور رسول کہہ دینا کافی نہیں، یا صرف یہ سمجھ لینا کہ حضور کے طریقے ہی میں کامیابی ہے، اتنا کافی نہیں، بلکہ آگے ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ سید البشر تھے، سارے انسانوں کے سردار تھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد میں سردار ہوں سارے، ولا فخر، یہ فخر کے طور پر میں نہیں کہتا۔ بھائی نبی کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاوے وہ باتیں جو ان کو ماننا، جو ہمیں ان کو ماننا ضروری ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، اور یہ فخر کے طور پر میں نہیں کہتا ہوں۔ یہ آپ کو بتانا تھا، یہ اللہ کی طرف سے مامور تھے، حکم تھا کہ امت کو یہ ساری باتیں بتائی جائے جو امت کے لیے ماننا ضروری ہے۔ تو ایک بشر تو تھے، انسان تو تھے، لیکن سید البشر، سارے انسانوں کے سردار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نور ہدایت تھے، ہدایت کا نور۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ حضور نور ہدایت، صرف نور کہیں گے کہ نور ہی نور تھے تو پھر انسانی ساری چیزیں حضور میں تھی، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، بچے بھی تھے آپ کے، اس لیے وہ انسان تو تھے، لیکن نور ہدایت تھے، بہت ہی مضبوط نور۔ اور ایک بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ افضل الانبیاء تھے، سارے نبیوں میں افضل تھے، سارے نبیوں میں افضل۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے، سارے نبیوں سے میں افضل ہوں۔ وفضل امتی علی الامم، اور میری امت کو ساری امت پر فضیلت دی۔ دیکھیے سارے نبیوں پر حضور کو فضیلت، اور ساری امتوں پر اس امت کو فضیلت۔ ایک اور بات ماننا ضروری ہے حضور میں، وہ یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء تھے، نبیوں میں افضل تو تھے لیکن نبیوں کے بھی امام تھے آپ۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں سارے نبیوں کا امام ہوگا اور ان کا خطیب ہوگا۔ بلکہ معراج کے موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو مسجد اقصی کے اندر آپ نے جو امامت کی تھی، نبی پیچھے تھے اور آپ آگے تھے، سارے نبیوں کی ایک جماعت تھی، بڑے بڑے انبیاء کرام آپ کے پیچھے تھے اور آپ نے امامت کی، تو آپ امام الانبیاء، نبیوں کے امام۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت، آپ کا تذکرہ یہ بھی بابرکت، ساری چیزیں ہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سارے نبیوں میں جو خوبیاں تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اندر رکھی۔ چنانچہ سورۃ الانعام کے اندر نبیوں کی ایک لمبی فہرست گنوائی، تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ،
قرآن مجید میں تقریباً 25 نبیوں کا نام آیا ہے، 25 ایسے تو 1,24,000 کم و بیش نبی آئے دنیا میں، ان میں سے اتنوں کا نام آیا، ان 18 کا تذکرہ سورہ انعام میں ایک جگہ پر ایسے ترتیب کے ساتھ آیا، انبیاء کے نام آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ان سارے نبیوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی۔ فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اے نبی جی اگر مکہ والے آپ کو نہیں مانتے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک ایسی جماعت تیار کر رکھی ہے جو آپ پر ایمان لائے گی اور آپ کا انکار نہیں کرے گی۔ اس کے بعد جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ سارے نبی جتنے بھی نبیوں کے نام گزرے ان سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اے نبی جی آپ ان نبیوں کے طریقے پر چلیں، ان نبیوں کے طریقے پر چلیں، ان کی ہدایت پہ چلیں۔ اگر سرسری نظر میں کوئی دیکھے تو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، پھر آپ کو ان نبیوں پر کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے تو پھر ہمارے نبی کی فضیلت گئی کہاں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے اندر علیحدہ علیحدہ خوبی رکھی تھی، سارے نبیوں میں علیحدہ علیحدہ خوبی رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے شکر رکھا، وہ بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر ہی صبر تھا، حالات آئے بہت صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام میں صبر اور شکر دونوں چیزیں موجود تھی۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی، زہد زیادہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، اور بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اندر آہو زاری، گریہ و زاری اللہ کے سامنے گرانا تھا۔ اب دیکھیے ان سارے نبیوں میں جو جو خوبیاں الگ الگ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی ان سارے نبیوں کا آپ اقتدا کریں اور ان کے طریقے پر چلیں۔ مطلب یہ ہے اللہ کا حکم ہے تو نبی حکم سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے، تو سارے نبیوں کی خوبیاں میرے اور آپ کے آقا دو صلی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھتے۔ صبر بھی اتنا، شکر بھی اتنا، زہد بھی اتنا، یہ ساری خوبیاں۔ حسن یوسف دمیری سا ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن، خوبصورتی بہت مشہور ہے۔ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا پھونکنا اور مردہ کا زندہ ہو جانا۔ ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ایسے ڈالتے تھے چمکدار ہو کے نکلتا تھا۔ کہا یہ ساری خوبیاں نبیوں میں الگ الگ۔ آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، وہ سارے نبی الگ الگ خوبی رکھتے ہیں اور آپ اکیلے ساری خوبیاں رکھتے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ بلکہ میرے بھائیوں، آپ دھیان سے سنیں اس بات کو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو سارے نبیوں سے آگے نکل گئے، سارے نبیوں سے آگے نکل گئے۔ یہ کیسے آگے نکل گئے؟ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ الگ الگ انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں خالوداد بھائی، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پہ گئے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ گئے تو ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں پہ پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد آگے کیا ہوا؟ کہا آگے تو فرشتوں کی جگہ ہے، سدرۃ المنتہا جس کو کہتے ہیں، وہاں فرشتے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد جبریل امین نے کہا آپ جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ کیسے؟ کہا میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ اگر اکثر موئے برتر پرم فروغے تجلی بسوزد پرم، اگر ایک بال کے برابری میں آگے جاؤں گا، جبریل امین کہہ رہے ہیں حضور سے۔ یاد رکھنا ایک مسئلہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی فرشتے اعلیٰ درجے کے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ بڑے فرشتے کہلاتے ہیں، ان سے بھی نبیوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور عام فرشتوں سے عام انسانوں کا، عام ایمان والوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انسانوں کا مقام اتنا اونچا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو گرا کے رکھا ہے۔ انسان کا درجہ اونچا ہے، تبھی تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ انسان اتنا قیمتی ہے میرے بھائی، اور خصوصاً ایمان والے بڑا قیمتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سارے نبیوں سے آگے نکل گئے۔ اس لیے کہتے ہیں آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، جتنی خوبیاں سارے نبیوں میں ہیں وہ سب خوبیاں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے، ہر چے بخوبان جہاں داد ان اس میں تو نیک تر ازاد ان، دنیا کے اچھے لوگوں کو جو کچھ بھی بھلائیاں ملی، ان سب سے زیادہ اچھی بھلائی آپ کو ملی، آپ کی تقدیر میں سب سے بڑھیا چیزیں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں۔ ہر چے بنا زن بدا دل برا جملہ ترس ترا ہست زیادت برا، کہا کہ دنیا کے لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ سب آپ کو دیا گیا، اس سے بھی زیادہ آپ کو ملا ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا کا اتنا اونچا مقام ہے تو میرے بھائیوں نزاکت بھی ہوگی ان باتوں کی جو آپ کی شان میں، ہمیں ان نزاکتوں کا لحاظ رکھنا پڑے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں حضور پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ بس میں ایمان رکھتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، نہیں، آپ کو جو ماننا ہے وہ آپ کے طریقے سے ماننا ہے۔ آپ انسان تھے، آپ سارے انسانوں کے سردار تھے، آپ سارے نبیوں میں افضل تھے، سارے نبیوں کے امام تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے اور انبیاء معصوم، میرے اور آپ کے نبی بھی معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم تھے۔ اس سے آگے ایک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، خاتم النبیین تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خاتم النبیین کیا ہوتا ہے۔ سارے نبی آ گئے دنیا میں، اور سب سے آخر میں
نبیوں کا سردار میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بعد صدر مجلس کے بیان کے بعد کسی کا بیان نہیں ہوتا ہے، صدر مجلس کا بیان سب سے آخر میں ہوا کرتا ہے۔ تو صدر مجلس تو آپ ہیں، وہ تشریف لے آئے، اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر کسی نے مان لیا تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، سیدھی بات۔ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں۔ آپ کے جو لڑکے ہوئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیب اور طاہر جو پیدا ہوئے، وہ بچپن میں گزر گئے کہ مرد کی عمر کو نہیں پہنچے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ عورتوں کے تو باپ ہوئے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی، ان کے بچے ہوئے حسنین رضی اللہ عنہما، تو عورتوں کے تو باپ ہوئے۔ یہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی، یہ کہو کہ قسمت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے باپ ہوئے، کسی مرد کے باپ نہیں ہوئے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، سارے نبیوں کی آخری مہر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیم کہاں لگتا ہے، اوپر لگاتے ہیں کہ بیچ میں لگاتے ہیں؟ سب سے آخر میں مہر لگتی ہے تاکہ کوئی بیچ میں کوئی لکھ نہ سکے، آخر میں مہر لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا، یعنی آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں نے جیسے کہا حضور کے طریقے میں کامیابی ہے 100%، یہ تو ماننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب باتیں بھی ماننا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے حضور کو کہا کہ وہ بشر نہیں تھے، کہ کیوں بشر نہیں؟ آپ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی جی ان کو بتا دو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ بھائی پتھر ہوتے ہیں، نگینے ہوتے ہیں، لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، وہ بھی تو پتھر ہوتے ہیں، لیکن پتھر میں بھی اعلیٰ قسم کے پتھر ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام انسانوں میں اعلیٰ قسم کے انسان تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار تھے۔ تو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ حدیث، کیونکہ جب کوئی بات کہو فوراً پروف چاہیے۔ حضور زندہ ہے کہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ پہلی بات، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن۔ ہاں، فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اثر کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ساری دنیا بنا کے اللہ نے تیار کر رکھی تھی، اور آخر میں دلہے کو لایا گیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جمعہ کے دن۔ فیہ قبض، اسی میں جمعہ کے دن میں آپ کا انتقال ہوا۔ وفیہ نفخ وفیہ الصعق، اسی دن قیامت بھی آئے گی اور اسی دن اٹھائے بھی جائیں گے سب۔ لہذا اب آ کے حضور فرما رہے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ جمعہ کا دن آج ہے، ہم لوگ جمعہ مبارک لکھتے ہیں دوستوں کو، تو میں اس میں یہ بات ضرور لکھتا ہوں۔ بعض لوگ تو وہی کچھ آتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں، حالانکہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آدمی نے السلام علیکم لکھا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام لکھو۔ بعض لوگ صرف جمعہ مبارک لکھتے ہیں، حالانکہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔
ایسے ہی بات شروع مت کرو. جیسے کسی کو فون کیا تو پہلے السلام علیکم کہو، پھر بعد آ کے بات چلاؤ. ایسے ہی کسی کو جمعہ مبارک لکھ رہے تو پہلے السلام علیکم، وہ جواب دے وعلیکم السلام، پھر جمعہ مبارک ہو. تو اس کے اندر میں یہ دعا خاص لکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. میرے بھائیو، ہمارے یہاں تو جمعہ شریف کا کوئی فرق نہیں رہتا. جمعہ کا ایک درود شریف میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر ایک ہی مرتبہ یہ چھوٹا سا دکھنے میں چھوٹا سا درود شریف پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. کتنا سا درود شریف ایک جگہ پہ اپنی جگہ بیٹھ کے ایک ہی مرتبہ، کتنا سستا سودا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو. پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ حالانکہ وقد ارمت او یقولون بلیت، آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو گئے ہوں گے، آپ کی ہڈیاں زمین کے اندر مل گئی ہوگی، پھر آپ کیسے جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ یہ ہے جو میرے حدیث پیش کیے جس مقصد کے لیے. فرمایا آپ نے ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے نبیوں کے باڈیز، نبیوں کے جسم کو، لہذا مٹی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہم کو رکھنا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سارے نبیوں کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انسان تھے، وہ معصوم تھے گناہوں سے، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، پیغام پہنچا دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان کی باری آتی ہے تو آپ کو افضل الانبیاء، افضل البشر، امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء، اسی طرح سے آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی قسم کی گستاخی حرام ہے. آپ کے بارے میں آپ کی کسی چیز کو غلط انداز میں پیش کرنا ایمان سے بعض علماء کے نزدیک نکل جاتا. یعنی سمجھیے ایک بات، نعوذ باللہ حضور کو کسی نے گالی دی، حضور کی شان میں کوئی گستاخی کی، حضور کے لیے کوئی ایسا غلط ورد جس کو گالی کہتے ہیں ایسا لفظ استعمال کیا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ایسی ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ وہ نکل گیا ایمان. اب سنیے، کیونکہ ایک مسئلہ آیا ہے اس لیے مجھے سمجھانا بہت ضروری ہے. ہم تو نیوز میں اور اخبار میں سنا پڑ لیا ہوا ہوگا، چھوڑو سا کے بات کیا ہے. یاد رکھو یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد دار قطنی کے حوالے سے قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاضربوہ، جو کسی بھی نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کی پٹائی کرو. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اس حدیث کے پیش نظر علماء کرام کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی غیر ہو. یہ شرعی مسئلہ ہے اور شفا کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور کو گالیاں دیتے تھے، جس کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی اس کو حضور نے قتل کروا دیا، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی ان کا بھی واقعہ ہے لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ وہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کعب بن اشرف یہودی، یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ من لکعب بن اشرف فإنہ یؤذینی، کہ یہ کعب بن اشرف کا صفایا کون کرے گا، وہ مجھے ستاتا ہے۔ ایک اس نے فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو سراپا رحمت ہونے کے باوجود آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ کعب بن اشرف مجھے ستاتا ہے، اس کا کون صفایا کرے گا؟ چنانچہ بعض صحابہ کرام تیار ہوئے اور اس کو کھلم کھلا نہیں بلکہ چپکے سے گئے اور ختم کیا۔ ایک اور آدمی تھا، اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، اناپ شناپ کر کے کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من یکفینی عدوی، میرے دشمن کو کون کافی ہو جائے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ انا، حضور میں ہوں۔ حضور نے ان کو بھیجا اور وہ گئے اور اس کو ختم کیا۔ ایک آدمی تھا جو نابینا تھا، ان کی ایک باندی تھی، وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی۔ اس آدمی نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھی تو ایک دن اس کو ختم کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں وہ آدمی کہ حضور میں نے ایسا کیا، کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرنا، گالی دینا یا حضور کے اوپر اس طرح کے الفاظ کہنا جو آپ کی شان کے خلاف ہے، وہ قابل لعنت ہے۔ قرآن کہتا ہے، سنیے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا، یاد رکھو خدا کی شان میں گستاخی۔ ہاں قرآن سے میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنا ضروری تھا۔ کیسے قدر نہیں کی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں، یعنی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ کہا، اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کیونکہ نبی اللہ کا خاص آدمی ہوتا ہے۔ کسی ملک کے سفیر کے ساتھ گستاخی کرنا اور بے ادبی کرنا اس ملک کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ ایسے ہی رسول کی شان میں گستاخی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اچھا، تو حضور کی جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ من سب نبی فاقتلوا، جو کسی نبی کو یاد رکھو، کسی بھی نبی کو گالی دے ختم کرو۔ ومن سب اصحابی فاضربوا، میرے صحابہ کو جو گالی دے اس کو پیٹو۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آئے اور عرض کیا کہ فلاں آدمی آپ کو گالی دیتا ہے تو کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کہا بیٹھو، یہ صرف نبی کے لیے کہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، چھوڑ دو۔ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر نے سوال کیا
کہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے، اس کا ختم کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نبی کے باپ ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں، ایک اپیل آپ سے کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت کیوں ہو سکتی ہے کسی؟ کیسے؟ وہ تو سراپا رحمت، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس دنیا میں حضور جیسا کوئی انسان آیا ہی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے کرسچن ایک رائٹر اپنی کتاب میں تقریباً 150 آدمی یا اتنے آدمیوں کے بارے میں کتاب لکھی، اس میں دنیا میں سب سے بڑیا آدمیوں کے تذکرے لکھے۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ کرسچنوں نے اس سے اعتراض کیا۔ اس کتاب کو جب شائع کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ تجھے کوئی ملا نہیں؟ کہا کہ اس جیسا آدمی دکھا دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی آدمی دکھا دو جس کو میں رکھوں۔ اس کا یہ مطلب کہ آپ جیسا کوئی انسان دنیا میں آیا نہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر دنیا کی قوموں میں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ یاد رکھ لو، کسی خاندان کے اندر، کسی گھر کے اندر جو مکھیا ہے، بڑا آدمی ہے، گھر والے اگر رسپیکٹ نہیں کریں گے تو باہر والے بھی کہیں گے کہ اس کی تو گھر میں کوئی قیمت نہیں۔ ہوتا ہے کہ ارے امام ہے، اور امام کی اگر رسپیکٹ لیگ کے اندر نہ ہو تو پبلک میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ کھلی ہوئی بات۔ میں نے اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً بے وفائی کی۔ کیوں بھائی؟ اس طرح سے بے وفائی کی کہ ہم نے زبان سے تو کہا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ یہ ہے وہ ہے، لیکن ہماری سوچیں وہی ہے، ہمارے گھر کے طور و طریق وہی ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اخلاق ہم ان کے جیسے تلاش کرتے ہیں، لباس ہم ان جیسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کرنا، میں کھلی بات کہنے والا آدمی ہوں۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی آدمی وہ لباس نہیں پہن سکتا جو اسلام کو پسند ہے، جو اسلامی لباس کہلاتا ہے۔ میں سنت لباس نہیں کہہ رہا ہوں، میں شرعی لباس کہہ رہا ہوں۔ خدا کے گھر میں آتے ہوئے بھی ہم وہ لباس پہنتے ہیں جو غیروں کو پسند ہوتا ہے۔ ہم اپنی شباہت چہرے کو دیکھیں، شکل و صورت کو دیکھیں۔ اس لیے معاف کرنا، آج حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمارے دل میں یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ بہت غلط کیا ہے۔ یاد رکھو، بہت دل سے کہہ رہا ہوں، وہ حالات آنے والے ہیں، وہ حالات آنے والے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ صحیح نہیں ہوا، ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہے، تو یاد رکھ لو دنیا کی کوئی جگہ ہمیں پناہ نہیں دے سکتی۔ ہاں، آج دنیا کے اندر اتنی زیادہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے، بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو۔ یقیناً یہ پہلا اسٹیپ ہے، لیکن ایک بڑا اسٹیپ ہمیں یہ لینا ہے کہ ہم پورے حضور کے طریقے پہ آ جائیں، ہمارا کھانے کا طریقہ بھی وہ ہو، حضور کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، ہمارے چہرہ بھی اسی طرح کا ہو، شکل و شباہت بھی ایسی ہو۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھ ہو چکے ہیں، خدا کی قسم ہم دیکھ ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ تو قبر میں جانے کے بعد اس کا احساس ہوگا کہ ہم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے، ہم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ یاد رکھ لو، یہ جیسی زندگی گزارو گے برزخ کے اندر وہی ہونے والا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرے بھائیوں، کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ ہم سودا نہیں کر سکتے حضور کے باپ میں، کسی سے سودا نہیں کر سکتے، حضور کے طریقے میں بھی ہم سودا نہیں کر سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا حال بالکل گرگٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ گرگٹ جانتے ہو؟ اگوانا کہتے ہیں، ہم اگوانا کہتے ہیں۔
کبھی کوئی کلر میں دکھتے ہیں تو کبھی کوئی کلر میں دکھتے ہیں. مارکیٹ میں دیکھو تو شرٹ پائجامہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں. مسجد میں آؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے میرے بھائیوں. ابھی اگر ہمیں احساس اس کا نہیں ہوا تو یاد رکھ لو ہم اندر سے دیکھ ہو چکے ہیں اور پھر پتہ نہیں مرنے کے وقت کلمے کا کیا حال ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ جب ہم بولتے ہیں کلمے میں تو اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ حضور کے طریقے میں کامیابی ہے. نہیں, میں نے کہا آخری نبی وہی, سارے نبیوں کا سردار بھی وہی, سارے نبیوں میں افضل بھی وہی, اپنی قبر میں زندہ وہ, خاتم الانبیاء وہ, سب کچھ وہ. یہ سب ہمیں ماننا پڑے گا. یہ تو آپ کا پہلا حق ہے, آپ پر ایمان لانا, حضور پر ایمان لانا, یہ ایک حق. آگے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں, آپ کی تعظیم ہے, آپ کا اتباع ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ دوسری مجلس میں ہم نقل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ جس طرح محبت کرنا چاہیے ایسی محبت کی توفیق دے, حضور کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے. عید و آزمن و جملہ جہاں امین بار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.